الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وعترته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ. حضرات گرامی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کی رسالت ابدی ہے، قیامت تک کے لیے ہے. آپ آخری نبی ہیں، نبوت کے محل کی تکمیل کرنے والے ہیں. رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے سراپا قندیل ہیں. چاند کی طرح روشنی دینے والے رہنما اور سراپا ہدایت، سراپا عالم کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات سیرت کی معلومات کہلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیدائش سے لے کر وفات تک کی جو معلومات ہے وہ سیرت ہے. اس میں مختلف درجات ہیں. ایک جو آپ کا وہ دور ہے جو پیدائش سے لے کے نبوت سے سرفراز ہونے تک ہے، تقریباً 40 سال کا دور ہے. اس 40 سال کے بارے میں بھی جو تاریخ معلومات فراہم کرتی ہے وہ ایک اچھے انسان کی، ایک سچے انسان کی، ایک دردمند انسان کی، ایک غمگسار انسان کی، ایک پیارے شوہر کی، ایک انتہائی شفیق باپ کی، ایک انتہائی اچھے رفیق اور ساتھی کی، ایک انتہائی اچھے پڑوسی کی. جتنے کمالات انسان کے اندر ممکن ہیں وہ اس 40 سالہ دور میں آپ کے اندر پائے جاتے ہیں. پورا مکہ، پورا دیار عرب متفق ہو کے کہتا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ عفت مآب ہیں. پورا مکہ، پورا عرب اس کی گواہی دیتا. یہ 40 سالہ زندگی ایسی روشن زندگی ہے کہ قرآن نے بطور چیلنج پیش کیا وَلَبِثْتُ فِيكُمْ کہ ارے میں تمہارے درمیان زندگی گزارنے والا ہوں، میری زندگی کی ڈائری تمہارے سامنے ہے، کہیں ہے نقطہ رکھنے کی جگہ. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ نبی برحق ہی چیلنج کر سکتا ہے کہ میری 40 سالہ زندگی پڑھ لو، دیکھ لو، ڈھونڈ لو، کیسی روشن ہے، کیسی سفید ہے، کیسی تابناک ہے، کیسی مشعل کی طرح. اس پہ کوئی دھبا اور کوئی داغ اور کوئی الزام دنیا لگا ہی نہیں سکتی. اور اس پر آج بھی دنیا اس پر متفق ہے. آج بھی اس بات پہ اتفاق ہے تمام اچھے انسانوں کا. وہ کتاب جو دنیا کے 100 بڑے انسان لکھنے والا مصنف نے سب سے نمبر 1 پہلا نمبر محمد عربی کو رکھا. تو یہ 40 سالہ زندگی چیلنج کے طور پہ پیش کی گئی کہ یہ ہے میری زندگی.
جب میری زندگی میں سچ تم نے دیکھا، جب میری زندگی میں امانت تم نے دیکھا، جب میری زندگی میں وفا تم نے دیکھا، تو اب میرے اوپر یہ الزامات کیوں لگا رہے ہو کہ جادو کا اثر ہو گیا، جنون کا اثر ہو گیا، یا اللہ پہ جھوٹی باتوں کا بہتان لگانے کا اثر ہو گیا؟ یہ کیسی بات ہے؟ زندگی کو ملاؤ اور پھر جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں اس کے بارے میں سوچو۔ قرآنی آیات کے بارے میں جو میں پیش کر رہا ہوں پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام لا کر پیش کر دے، تو یہ ہے علمی معجزہ۔ تو اس حساب سے آج بھی یہ معجزہ قائم ہے۔ تو یہ 40 سالہ زندگی، یہ 40 سالہ کیریکٹر، یہ 40 سالہ کردار دنیا کے سامنے آج بھی روشن ہے اور اسی چیلنج کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کا وہ دور ہے جو 13 سال کا دور مکہ میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ کو نبوت دی گئی، غار حرا سے نور لے کر آئے، 5 آیتوں کی تلاوت کی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ ارے سارے دیوی دیوتاؤں کو یہ ختم کر کے، یک لخت کر کے، جو 365 جو ہیں بیت اللہ میں جن کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں، جن کو ہم پوچھتے ہیں، ان کو باطل قرار دیتا ہے، صرف ایک الہ کی، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ ایک ہلچل مچ گئی، ایک کوہرام مچ گیا۔ سیرت کا یہ پہلو۔ اب آپ نے دعوت دینے شروع کی، تنہا ہیں آپ، یہ مرد جوان، یہ بلند ہمت، یہ عالی حوصلہ، یہ اللہ کی طرف سے تائید یافتہ شخص تنہا معاشرے میں اٹھتا ہے اور ایک الہ کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہے سیرت کی تعلیم، یہ ہے سیرت کا روشن پہلو کہ انسانیت کو خرافات سے نکالا جائے، انسانوں کی غلامی سے اور باطل معبودوں کی پرستش سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے۔ یہ ہے سیرت کا پیغام۔ اب اس پر آپ کو کیا کچھ ملا؟ ہر طرف سے مخالفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ہیں، بیت اللہ کے پاس ہیں، آپ کو کے اوپر اونٹ کی بڑی اوجھڑی ڈال دی جاتی ہے، گویا پھانسی پہ آپ کو چڑھایا گیا۔ کس کو؟ نبی برحق کو، معصوم انسان کو، دنیا کا بھلا چاہنے والے کو، اللہ کے فرستادہ کو کوشش کی جائے کہ قتل کر دیا جائے۔ وہ کوشش آپ جانتے ہیں، جب آپ گھر میں آرام فرما ہوتے ہیں اور سارے دشمن، کون سے دشمن؟ ان کے عزیز، ان کے اقارب، ان کے پڑوسی، ان کے ہم وطن، برادران وطن کا خوبصورت جملہ۔ یہ برادران وطن جمع ہوئے تاکہ مختلف قبیلوں کے ایک آدمی، تاکہ آج آپ کا کام نمٹا دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے متنبہ کیا اور خاموشی سے آپ ایک وقت نکلے اور دشمنوں کے سامنے نکلتے ہوئے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ سورہ یاسین کی آیات آپ نے تلاوت کی اور آپ نکل گئے، کوئی دیکھ نہیں سکا۔ یہ ہے ہجرت۔ مکہ چھوڑ دیا، پیارا وطن، وہ مکہ جس میں حرم، وہ مکہ جس میں بیت اللہ، وہ مکہ جہاں غار حرا، وہ مکہ جہاں آپ کی پیدائش، سب کو چھوڑ کے نکل پڑے آپ کے ساتھی ابو بکر۔ تو یہ جو 13 سال کی زندگی ہے، اس میں کیا کیا ہوا؟ بلال آپ کے فدائی، ان کو کتنا ستایا گیا، خباب آپ کو کتنا ستایا گیا، مسلمانوں کو مکہ میں جینا دوبھر کر دیا گیا، ہر طرف سے آزمائش، ہر طرف سے ستانا، ہر طرف سے دھمکانا، آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ، حتیٰ کہ چمڑے کی ایک ٹکڑی آپ بلال چھپائے ہوتے تو وہ آپ کو کھانے کو دی گئی۔ ایسی سزا آپ کی قوم نے آپ کو دی، کس بات پہ؟ صرف آپ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا
اسی پہ ہم قائم رہیں گے. دنیا کی طاقت آ جائے ہم اس سے کبھی مڑ نہیں سکتے, مکر نہیں سکتے. اسی پہ جمے رہیں گے, اسی کی دعوت آنے والے کو بھی دیتے رہیں گے. ایسے میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا. بائیکاٹ کرنے کے بعد مکہ میں ستایا گیا, لیکن آپ نے وہاں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ دشمنوں کو جواب دیا جائے. مکہ کی زندگی میں اتنا ستایا گیا, اتنا ستایا گیا, آپ کو, آپ کے صحابہ کو, آپ کے ساتھیوں کو, آپ کے رشتہ داروں کو, لیکن آپ نے یہ اجازت نہیں دی کہ ان کا جواب دیا جائے, مقابلہ کیا جائے. کیوں؟ اس وقت کے حالات ایسے تھے. وہ اکثریت جو ہے آپ کی مخالف تھی, آپ اقلیت میں تھے. اقلیت کے لیے ضروری ہے کہ کوالٹی پیدا کرے, استقامت پیدا کرے, جماؤ پیدا کرے, ہمت پیدا کرے, شاندار تربیت لے کر تیار ہو تاکہ اگلے مشن پہ کام آئے. اور پھر اگلا مشن مدینہ منورہ میں شروع ہوتا ہے. تو سیرت کی یہ 13 سال آزمائش کے گزرے ہیں. کیسی کیسی آزمائش, آپ اس کو پڑھیے اور آپ جانتے ہیں. تو کبھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کبھی جو ہے ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اگر آزمائش آئے, جمے رہیے اپنے موقف پہ, آپ ڈٹ کے جمے رہیے. میں صاف کہتا ہوں, مفتی نظام الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر محتمم تھے, صدر مفتی تھے, رہنے والے اندرا کے تھے, بڑا اچھا علم تھا. وہ کہتے ہیں اگر کبھی کوئی دشمن تمہارے سامنے آ جائے اور تمہیں مارنے پہ تل جائے اور تم دیکھو کہ وہ تمہیں مارے گا, تو کم سے کم تمہاری جان کے در پہ ہے, تو اتنے تو ہمت رکھو کہ زوردار چاٹا رسید کرو. یہ نہیں کہ بالکل جو ہے پسپا ہو جاؤ اور بالکل جو ہے بیٹھ جاؤ. جتنی قوت ہو اس کا مقابلہ کرو, دفاع کرو. ہندوستان کا دستور اس کا حق دیتا ہے کہ کوئی آپ کو قتل کرنے آئے تو آپ دفاع کریں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ مدینہ منورہ آتے ہیں. تو آزمائش کے دور میں صبر کرنا, اور کبھی ہم جو ہے جان لے کر آزمائیں گے, کبھی جو ہے ہم پھل میں باغات میں نقصان ہوگا, کبھی جو ہے تجارت کا نقصان ہوگا. یہ آزمائشیں, کبھی خوف اندیشے ہوں گے ہر طرف لیے, ہر صوبے میں ہم گھیر لیے گئے. یہ خوف اندیشے سب اللہ پہ اعتماد کیجئے اور قوت اپنے اندر ارادے کے پیدا کیجئے, اور مستقل پھر آپ مدینہ آتے ہیں. مدینہ میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. وہ معرکہ بدر ہوتے ہی طاغوت پاش پاش ہو جاتا ہے. رسول اللہ گر گرا کے دعا کرتے ہیں, 1000 جو ہے 313 جو ہے مجاہدین اور 313 مقابلہ کرنے والے, اس وقت کے دشمنوں کا ہزاروں سے زیادہ مقابلے کے لیے تیار, سارے اسباب آپ کے سامنے, لیکن آپ سجدے میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو آپ کی پرستش نہ ہوگی. تو یہاں پہ اب مقابلے شروع ہو گئے اور طاغوت جو ہے وہ پاش پاش ہوا, حق بات جو ہے باطل کے دماغ کو پاش پاش کر دیا, اور اس کے بعد فتوحات ہوئیں اور اسلام جو ہے پوری دنیا میں لہرایا اس کا پرچم. اس لیے اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, ہمیشہ پوری تاریخ پہ اور سیرت پہ نگاہ رکھو, پوری سیرت کو پڑھو. آخری بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے اے بڑے بوڑھوں, اے سرپرستوں, اے ماں باپ جو ہے سرپرستوں, اپنے گھر میں تمام بچوں کو بیٹھال کے رات میں سیرت کا مختصر درس دیجیے. سیرت کی کوئی کتاب 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھیے تاکہ یہ ہمارے بچے جان سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کا گھرانہ کیسا تھا, آپ کا اخلاق کیسا تھا, آپ کا نام کیا تھا, آپ کے دادا کون تھے, آپ کا شجر نسب کیا تھا, آپ کا پیغام کیا تھا, حالات کیا تھے. سیرت سے واقف ہونے کے لیے روزانہ سیرت کی کسی کتاب کی جو ہے اپنے گھر میں تعلیم دیجیے, ان بچوں کے ذہنوں میں بیٹھائیے تاکہ یہ پودا, ننھا پودا جو ہے بار آور, ثمر آور درخت تیار ہو اور پورے ہندوستان میں بہار آئے. ربیع الاول ربیع بہار ہے, اس بہار کو پورے ہندوستان میں عام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.